الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مصابيح الرحمة ومفاتيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة إبراهيم. وصدق رسولك النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے مضطرب تھی جن کے لیے وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، اور قرطاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، کاغذ قرطاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے قرطاس معطر ہے، اس لفظ کی کرنوں سے، اس لفظ کی کرنوں سے عالم بھی منور ہے، وہ لفظ مکمل ہے، وہ لفظ محمد ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ واجب التکریم میزبان مکرم خطیب جامع مسجد باب النبوی حضرت مولانا ولی الرحمن صاحب صدر جلسہ، صدر کانفرنس، خطیب ہزارہ، ڈسٹرکٹ خطیب
حضرت مولانا مفتی عبد الواجد صاحب دامت فیوزہم، خطیب اسلام حضرت مولانا عبد الرقیب صاحب، اور ہمارے محترم بزرگ حضرت قاری عبد الرشید صاحب اور دیگر حضرات علماء کرام جن کا نام مجھے یاد نہیں تو محسوس بھی نہیں کرنا۔ محترم بزرگوں اور عزیز نوجوان دوستو، آج 14 ربیع الاول جو کہ اب 15 ہو گئی، ہم یہاں آپ کے علاقہ کاکول ایبٹ آباد میں اپنے آقا کی سیرت اور اپنے آقا کی حیات طیبہ اور اپنے آقا کا ذکر، قرآنی لفظ ذکر ہے، رفعنا لک ذکرک، اسوہ حسنہ بھی ہے، ذکر بھی ہے۔ ذکر سننے اور سنانے کے لیے جمع ہوئے، رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ ربیع الاول کا چاند جو ہی آسمان پر نظر آتا ہے، پورا عالم اسلام ذکر محمد سے گونج جاتا ہے۔ انسانی کانوں نے اللہ کے بعد اتنا تذکرہ کسی اور ہستی کا نہیں سنا جتنا ذکر آمنہ کے لال کا سنا۔ زمین سے لے کر آسمان تک اور آسمان سے لامکان تک ہے، زمین سے لے کر آسمان تک اور آسمان سے لامکان تک ہے، میرے آقا جدھر دیکھوں تیری خوشبو وہاں تک ہے۔ اللہ نے ورفعنا لک ذکرک کے تقاضے پورے کیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ذکر سب سے اعلیٰ ترین عبادت قرار دیا۔ ذکر میرے آقا کی ولادت کا ہو، ذکر آپ کے لڑکپن کا ہو، بچپن کا ہو، جوانی کا ہو، ذکر میرے آقا کی نبوت کا ہو، رسالت کا ہو، تبلیغ کا ہو، دعوت کا ہو، جہاد کا ہو، ذکر میرے آقا کے بدر کا ہو، احد کا ہو، احزاب کا ہو، ذکر میرے آقا کی جماعت کا ہو، اصحاب کا ہو، چاروں بنات کا ہو، ذکر میرے آقا کے لباس کا ہو، پوشاک کا ہو، عمامہ کا ہو، نعلین کا ہو، جس پہلو سے بھی محمد عربی کا ذکر کیا جائے وہ سب سے اعلیٰ عبادت ہے۔ اور حضرات علماء اکرام چونکہ دائیں بائیں موجود ہیں، انہی کے ذوق کی نظر ایک قرآنی طالب علم ہوں، ایک نکتہ ان کے سامنے پیش کر کے پھر عوامی انداز اختیار کرتا ہوں۔ قرآن میں حق تعالی شانہ نے قرآن کو الذکر کہا۔ قرآن کے بہت سے نام ہیں، القرآن، الفرقان، الکتاب، النور، الشفاء، بہت سے نام ہیں، ان میں سے ایک الذکر قرآن کا نام۔ انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے اس الذکر کو نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کے محافظ ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی کی سیرت کے بیان کو بھی ذکر کہا، وَرَفَعْنَا لَكَ، لیکن فرق یہ ہے عشاقان مصطفیٰ، عشاق مصطفیٰ، فرق یہ ہے قرآن کو بھی ذکر کا کہا اور محمد عربی کی سیرت کے بیان کو بھی ذکر کہا، لیکن دلچسپ بات یہ ہے
کہ جب قرآن کو ذکر کہا تو پیچھے صیغہ استعمال کیا نزلنا الذکر، نزلنا ہم نے اتارا، ہم نے عرش سے فرش تک کہا نزلنا الذکر، ہم نے یہ ذکر اتارا۔ لیکن جب ان کی سیرت کو ذکر کہا تو کہا رفعنا، رفعنا ہم نے اسے بلند کیا، کہ زمین پہ بیٹھ کے جب بھی کوئی یہ ذکر چھیڑے گا اس کی گونج عرش بری تک جائے گی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو آج آپ خوش نصیب ہیں کہ ہم محمد عربی کا ذکر سننے کے لیے جمع ہوئے۔ ذکر شروع کرتا ہوں، تیار ہیں؟ دوران گفتگو یا آپ بالکل متوجہ ہو کر بیٹھیں گے، عبادت بھی ہے اور ذکر رسول ہے۔ ایبٹ آباد کے دوستو، یہ بھی رفعت ذکر ہے، یہ بھی رفعت ذکر ہے کہ ولادت سے ہزاروں سال پہلے اللہ کے دو جلیل القدر پیغمبروں نے کعبہ تعمیر کیا، ایک باپ ہے دوسرا بیٹا، ٹھیکے پہ نہیں دیا، خود کام کیا ہاتھوں سے، نہ مزدور لگائے نہ محنت کش لگائے، خود پتھر اٹھا کے لائے، پانی لائے، مٹی لائے، گارا بنایا، لباس گرد آلود تھا اور جبین پسینے میں ڈوبی ہوئی تھی دونوں نبیوں کی، خود کام کر رہے تھے، اس کا حکم تھا۔ اور جب کعبہ کی دیواریں قد آدم سے بلند ہو جاتی تو پھر بطور سٹول کے نیچے پتھر رکھ دیتے اور اس پہ کھڑے ہو جاتے۔ حق تعالی شانہ نے قیامت تک آنے والوں کے لیے یہ بتانے کے لیے کہ میرا گھر پیغمبر نے خود ہاتھوں سے تعمیر کیا، نقش قدم ابراہیم پتھر پر چسپاں کر دیے۔ اور جب کعبہ کی تعمیر مکمل ہو چکی، جیسے ہمارا گھر جب ٹھیکیدار یا مزدور مکمل کر لیتا ہے تو ہم کہتے ہیں بھائی حساب کتاب کرو، حساب کتاب کیجئے، جو میرا بنتا ہے دیجئے۔ کعبے کی تعمیر کے بعد خلیل و اسماعیل نے مالک سے مزدوری مانگی، اور انداز ملاحظہ ہو، فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے تیرا گھر بنایا ہے، اب تیرے گھر کی تعمیر کے بعد پسینے میں ڈوبی ہوئی پیشانی لے کر تجھ سے اجرت مانگتے ہیں، لیکن اجرت میں جائیدادیں نہیں مانگتے، جاگیریں نہیں مانگتے۔ اے سب سے بہتر دینے والے، اے قسام ازل، اے محروموں مجبوروں کے دامن کو بھرنے والے، ہم تجھ سے کعبے کی تعمیر کے صلے کے طور پر محمد مانگتے ہیں، محمد دے دے۔ یہ پس منظر ہے میلاد کا، ولادت کا۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، ابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک
اور وہ محمد ہماری نسلوں میں بھیج دے جو یہاں آ کر قرآن کی تلاوت کر کے کعبے کے دیواروں کو منور کر دے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور یہاں آ کر کتاب و حکمت کی تعلیم سے لوگوں کے دلوں کو بھر دے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور تزکیے کی چوٹوں سے ضربوں سے صحابہ کے دلوں کو صاف کر دے۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، عزیز بھی تو ہے، حکیم بھی تو ہے، غالب بھی تو ہے، دانا بھی تو ہے۔ میں مانگ رہا ہوں تجھے مجبور نہیں کر سکتا کہ تو عزیز ہے، میں محتاج ہوں۔ میرا کام دامن پھیلانا ہے، اگر تیری حکمت ہے تو مجھے ضرور عطا کر۔ انک انت العزیز الحکیم۔ یہ دعائے خلیل ہے۔ ایبٹ آباد والو، دامن تھا خلیل کا، خزانہ تھا رب العالمین کا۔ دامن تھا خلیل کا، خزانہ تھا رب العالمین کا، اور موقع تھا کعبہ کی تعمیر کا۔ حسن طلب بھی تھی، سوز و درد بھی تھا، لہجے میں قبول ہو گئی، قبول ہو گئی۔ رب العالمین نے اعلان کر دیا، لقد من اللہ علی المؤمنین، اور لقد جاءکم رسول۔ ربیع الاول کی ایک نورانی سحر میں دعائے خلیل بن کر محمد آمنہ کے آنگن میں آ گئے۔ آمنہ، سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے گود میں تشریف لائے دعائے خلیل بن کر۔ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، جس سحر میرا یتیم میرے آنگن میں آیا، میں نے خدا کی قدرت کے عجیب نشان دیکھا۔ آسمان کے ستارے اتنے میرے صحن میں جھکے، اتنے جھکے، اندیشہ تھا میرے صحن میں گر نہ جائیں۔ میرا گھر بقعہ نور بن گیا، خیمہ نور بن گیا۔ میں اپنے بیٹے کو گود میں اٹھائے اس کی جبین سے حسن نبوت کا مشاہدہ کر کے خوش ہو رہی تھی۔ اچانک اس مولود کی، میرے یتیم کی یتیمی کے احساس نے مجھے افسردہ کر دیا۔ کتنا حسین ہے لیکن ہے تو یتیم، باپ سر پہ نہیں ہے۔ آج اس کا باپ عبداللہ میرا مرحوم سرتاج زندہ ہوتا تو کتنا خوش ہوتا۔ ایبٹ آباد والو، اگرچہ قرآن بعد میں نازل ہوا، لیکن میرا یقین یہ ہے کہ قلب آمنہ پر وہی مفہوم اس آیت کا القاء ہو گیا ہوگا۔ رب العالمین نے محمد عربی کی والدہ کو یتیمی کی وجہ سے افسردہ دیکھ کر تسلی عرش بری سے نازل فرمائی، الم یجدک یتیما فآوی، الم یجدک یتیما فآوی، یتیم ہے تو کیا ہوا، ہم پالیں گے نا۔ یتیموں کے لیے کتنا حوصلہ ہے۔ یتیم ہے تو کیا ہوا، ہم براہ راست اپنی آغوش میں پالیں گے، اپنی آغوش رحمت میں پالیں گے۔ دنیا کے بچے کھلونوں سے کھیلتے ہیں، تیرے یتیم کی پرورش یوں ہوگی کہ یہ انگلی اٹھایا کرے گا، چاند ٹکڑے ہو جایا کرے گا۔ دنیا کے بچے گلشنوں میں، پارکوں میں، سیرگاہوں میں سیر کرتے ہیں، لیکن تیرے یتیم کی عظمت کا عالم یہ ہوگا کہ وہ عرش بری پر چہل قدمی کیا کرے گا۔ الم یجدک یتیما فآوی، میں نے یتیم دیکھا تو اس کی پرورش اپنی آغوش رحمت میں فرمائی۔
سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میری گود میں تھے، میں بہت مسرور ہوئی فطرت کی اس تسلی کو پا کر۔ میرے ذہن میں آیا اپنے لاڈلے کا، اپنے لخت جگر کا نام رکھوں، اور نام ایسا رکھوں جو دنیا میں کسی کا نہ ہو۔ مجھے خواب میں جب وہ میرے وجود میں پرورش پا رہا تھا تو مجھے خواب میں سیدہ حوا، سیدہ آسیہ، سیدہ مریم، ان تمام برگزیدہ خواتین نے آ کر مبارکیں بھی دیں اور نام بھی بتایا کہ اپنے ہونے والے لخت جگر کا کوئی اور نام نہ رکھ بیٹھنا، اس کا نام احمد رکھنا۔ کیا؟ احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دادا آئے، دادا نے کہا میرا یتیم پوتا ہے، میرے بیٹے مرحوم عبداللہ کی نشانی ہے، میں اس کا ایسا نام رکھوں جو اس سے پہلے کسی کا نہ ہو۔ تو دادا نے نام رکھا محمد۔ اور ویسے یہ دادا پوتے کا رشتہ بھی بڑا عجیب ہے، کیا خیال ہے؟ اس رشتے کی محبت اور اس رشتے کی گہرائی دادا ہی جانتا ہے۔ شاید سگی اولاد سے اتنا پیار نہیں ہوتا جتنا پوتے سے ہوتا ہے۔ جناب عبد المطلب نے اپنے یتیم پوتے کا نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ واقعی اعجازی نام ہے، معجزہ ہے۔ نام محمد کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ میں نے کہا کہ ہے نام محمد سے عیاں شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تھوڑا سا عشق میں بیٹھیے نا جی۔ ہاں، ہے نام محمد سے عیاں شان محمد، اور جو شان محمد ہے وہ شایان محمد ہوتا ہے۔ رفعنا لکا ذکرک سے یہ ثابت کہ خود رب محمد ہے ثنا خوان محمد۔ ثنا خانوں تم بھی ثنا خوانی کرتے ہو، لیکن محمد کا رتبہ یہ ہے کہ خود رب محمد بھی ثنا خوان ہے۔ ہوتا ہے رفعنا لکا ذکرک سے یہ ثابت کہ خود رب محمد ہے ثنا خوان محمد۔ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا گود میں اٹھائے بیٹھی ہیں، نام رکھا احمد۔ کیا نام؟ مجھے یاد آیا، مرزے نے کہا، قادیانی نے، کہ جناب عیسیٰ نے جو بشارت دی نا، وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی، ختم نبوت کی بات مفتی عبدالواجد صاحب تشریف فرمائے۔ ان کو دیکھتا ہوں مجھے عقیدہ ختم نبوت یاد ہے۔ اللہ ان ختم نبوت کے محافظوں کی حفاظت فرمائے۔ مرزے نے کہا کہ یہ جو عیسیٰ بشارت دے رہے ہیں نا احمد کی، مبشرم برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد، وہ احمد میں ہوں، نعوذ باللہ۔ کہا یہ میری بشارت دی عیسیٰ نے۔ شاہ جی نے سن لیا، بخاری، اللہ کروڑہا رحمتیں فرمائی۔ شاہ جی نے کہا تو احمد کہاں ہے؟ تو تو غلام احمد ہے، تیرا نام تو غلام احمد ہے، احمد تو ہے ہی نہیں، یہ بشارت تو احمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرزا نے کہیں جواب دیا کہ وہ غلام اضافی ہے، ایکسٹرا، اصل احمد ہے۔ عطا اللہ نے کہا کہ پھر میرا عطا بھی ایکسٹرا ہے، اور میں کہتا ہوں عطا ہٹا کر میں کہتا ہوں کہ میں نے تجھے رسول نہیں بنایا۔ اور پھر کہا تو بد نصیب و بدبخت، ایک آنکھ والا، دنیا کی ٹریفک پولیس بھی ایک آنکھ والے کو ڈرائیونگ لائسنس نہیں دیتی، نبوت کا لائسنس تجھے کیسے مل گیا؟
ایسا ہی ہے نا جی، ڈرائیونگ لائسنس لینے کے لیے آئی اسپیشلسٹ کی چٹ لانی پڑتی ہے. ہاں پیسے دے کر ڈرائیونگ لائسنس بنائیں تو پھر بن جاتا ویسے بھی. دنیا کی پولیس ایک آنکھ والے کو ڈرائیونگ لائسنس نہیں دیتی، اور ہر نبی وکان عند اللہ وجیہا، ہر نبی وجاہت کے نقطہ انتہا اور نقطہ عروج پر ہوتا ہے. تجھے نبوت کیسے مل گئی جھوٹے کذاب؟ اور میرے آقا کہ یہ مکھڑے کی تجلی بیاض گردن، حسن نبوت بیان کر رہا ہوں. ضروری ہے کہ حسن سے محبت پیدا ہوتی ہے. یعقوب یوسف سے پیار اس لیے کرتا ہے حسین بہت ہے. میرے آقا کا حسن تو یوسف سے کہیں، یوسف جیسے کئی میرے آقا کے تو قدموں میں پڑے ہوئے ہیں. حسن وجہ محبت ہے. اقبال نے کہا اے تہی، آسان فارسی ہے، اگر آپ تھوڑی سی توجہ دیں تو سمجھ آ جائے گی. اقبال کیا کہہ رہا ہے؟ شاعر مشرق، اے تہی دامن او خالی فارغ، اے تہی از ذوق و شوق و سوز و درد، اے تہی از ذوق و شوق و سوز و درد، می شناسی عصر ما با ما چه کرد، عصر ما راز ما بیگانہ کرد، کہ از جمال مصطفیٰ بیگانہ کرد. زمانے کی جدت نے تم سے بہت سی چیزیں چھینی، ایک حسن نبوت کا ذوق بھی چھین لیا. بیان کر سکتا ہی نہیں، سن سکتا ہی نہیں. خشک صوفی صاحب سن بھی نہیں سکتا حسن نبوت. ہاں شاہ جی فرماتے ہیں یہ مکھڑے کی تجلی بیاض گردن، دل برانہ یہ چال اور بے ساختہ پن. میرے آقا سفید لباس زیب تن کر کے، سفید عمامہ زیب سر کر کے جب مکہ کی دھرتی پر چلتے ہوں گے تو دھرتی بھی محبت سے تلووں کے بوسے لیتی ہوگی. یہ مکھڑے کی تجلی یہ بیاض گردن، دل برانہ یہ چال اور بے ساختہ پن، یہ عمامہ کی سجاوٹ یہ جبین روشن، یہ قبائے عربی اور یہ نیچا دامن، کہ مردہ بھی دیکھے تو کر چاک غریبان کفن، اٹھ چلے قبر سے بےتاب زباں پر یہ سخن، کہ مرحبا سیدی مکی مدنی العربی، دل و جان بعد فدایت چه عجب خوش لقبی، منم بیدل بجمال تو عجب حیرانم، اللہ اللہ چه جمال است بدیب العجبی. یہ محمد عربی کا حسن و جمال ہے. سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے یتیم کا نام احمد رکھا، اور دادا نے اپنے یتیم پوتے کا نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ رفعت ذکر ہے کہ ولادت سے ہزاروں سال پہلے اللہ کے دو جلیل القدر پیغمبروں نے مانگا. یہ ایک شان ہو گئی. ایک شان اور بیان کرتا ہوں پھر انشاءاللہ ہم بات کو تکمیل تک لے جاتے ہیں. ایک شان رفعت ذکر کی یہ ہے، شانیں تو بہت سی ہیں لیکن وہ طے کیا ہوتا ہے کہ اس مجلس میں یہ پہلے ذہن میں بنا لیتے ہیں کہ یہ بات کر لیں گے. ایک شان یہ کہ رفعت ذکر کا ایک پہلو یہ بھی ہے
کہ ولادت سے ہزاروں سال پہلے مانگا گیا. اور رفعت ذکر کی ایک شان یہ بھی ہے کہ ہر شخصیت کا، ہر انسان کا تذکرہ ولادت سے شروع ہوتا ہے، وفات پر ختم ہو جاتا ہے. لیکن محمد عربی انسانی معاشرے کی وہ منفرد شخصیت ہیں کہ جن کا تذکرہ میلاد سے شروع نہیں ہوتا، وفات پر ختم نہیں ہوتا. ہم ذکر رسول میلاد سے شروع نہیں کرتے. ذکر تب سے ہے جب کچھ بھی نہ تھا، عالم ارواح تھا. قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے عالم ارواح میں انبیاء و رسل کی مقدس ارواح کو جمع کر کے سب سے پہلے ذکر محمد کا آغاز کیا. سب سے پہلے آیات ہیں جلدی جلدی اس کو بتا دیتا ہوں. فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مصدقا لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا اللہ یہ بڑی شان ہے وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. بہت بڑی شان ہے یہ انا معکم من الشاہدین. کسی اور نبی کو نہیں ملا، ان کو ملا ہے کہ خود رب ذوالجلال کہہ رہا ہے کہ میں شاہد ہوں تیرا. ایک مقام پر کیا کہا کہ تو شاہد ہے میرا، یا ایھا النبی انا ارسلناک، ان کو بھی شاہد کہا. پھر خود کہا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ، میں بھی شاہد، تو میرا شاہد میں تیرا شاہد. ہائے ہائے ہائے. خیر وہ تو دوسری بات نکل گئی. رب العالمین نے ذکر محمد کا آغاز کیا، عرش بری سٹیج بنا، انبیاء کی ارواح سامعین بنی، خطیب خود رب ذوالجلال بنا، اور عنوان گفتگو شان محمد مصطفیٰ بنا. اس عظیم اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا آتیتکم من کتاب و حکمہ، تم سب کو کتاب و حکمت دے کر بھیجوں گا. پھر اسی کو دوسرے مقامات پر کھولا. کبھی کہا آتینا ابراہیم رشدا، ابراہیم کو رشد و ہدایت دے کر بھیجوں گا. کہیں فرمایا آتینا موسیٰ الکتاب، موسیٰ کو کتاب دے کر بھیجوں گا. کہیں فرمایا آتینا لقمان الحکمہ، لقمان کو حکمت دے کر بھیجوں گا. کہیں فرمایا آتینا داؤد و سلیمان علما، داؤد و سلیمان کو علم دے کر بھیجوں گا. کہیں فرمایا آتینا عیسی ابن مریم البینات، ابن مریم کو بینات دے کر بھیجوں گا. اس کو یہ دوں گا، اس کو وہ دوں گا، اس کو یہ دوں گا، اس کو وہ دوں گا. لیکن ایبٹ آباد والو، جب محمد عربی کو نوازے جانے کی باری آئی، محمد عربی کو عطا کیے جانے کا مرحلہ آیا، تو رب کا لہجہ بدل گیا. رب کا لہجہ بدل گیا. فرمایا انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر. میرے پیغمبر اس کو یہ دیا، اس کو یہ دیا، لیکن تیرے دامن میں تو خیر کثیر ڈال دی ہے، تیرا دامن نعمتوں سے بھر دیا ہے. ہادی کل بھی آپ ہیں، ختم رسول بھی آپ ہیں، فخر رسول بھی آپ ہیں، مولا کل بھی آپ ہیں، ساقی کوثر بھی آپ ہیں، شافی محشر بھی آپ ہیں، شمس الضحیٰ بھی
بھی آپ ہیں, بدر الدجا بھی آپ ہیں, نور الہدا بھی آپ ہیں, خیر الورا بھی آپ ہیں, بلغ العلا بھی آپ ہیں, کشف الدجا بھی آپ ہیں, قاب قوسین او ادنا بھی آپ ہیں, احمد مجتبی بھی آپ ہیں, محمد مصطفیٰ بھی آپ ہیں. کیا انداز ہے. ہاں یہ سیرت محمد عربی ہے. فرمایا انا اعطیناک الکوثر, میرے پیغمبر تیرا دامن تو بھر دوں گا. اچھا یہ آیت نازل مفسرین لکھتے ہیں یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے, اس کی 3 آیتیں ہیں. آتی ہے نا سب, یہی تو آتی, یہی تو آتی. یہ بھی اللہ کا شکر ہے, ورنہ اسمبلی میں ایسے ہیں کچھ لوگ جن کو یہ بھی نہیں آتی. عاص رحمت عالم کی 4 بیٹیاں تھیں اور بیٹا جو نرینہ اولاد ہوتی تھی فوت ہو جاتی تھی. 1.5 سالہ بیٹا ابراہیم فوت ہو گیا, اب گود میں اٹھائے بیٹھے ہیں, اشک بار ہیں, رو رہے ہیں. ایک بدبخت مشرک عاص بن وائل نے تانا مارا, ان کا نشان ہی مٹ جائے گا, بیٹا ہے ہی نہیں. نام و نشان تو بیٹے بلند کرتے ہیں, کبھی کبھی خوب بلند کرتے ہیں. کہا ان کا بیٹا نہیں ہے, بیٹیاں ہیں, ان کا تو نشان مٹ جائے گا. کبھی کبھی ایسے بلند کرتے ہیں کہ بوڑھا باپ کہتا ہے یا اللہ یا اس کو اٹھا لے یا مجھے اٹھا لے, اور بیٹا دعا کرتا ہے یا اللہ سارے اس کے ساتھ کے رخصت ہو گئے, یہ ایک رہ گیا ہے, اب سنبھال لے. وہ اس سے تنگ ہے, یہ اس سے تنگ ہے. محمد عربی سے کہا گیا کہ ان کا بیٹا چھوٹی عمر میں فوت ہو, ان کا نام مٹ جائے گا. بیٹے نام بلند کرتے ہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس فرمایا, حزن و ملال ہوا, طبیعت فطرتاً طبیعت بشری تقاضا ہے, غمزدہ ہوئے. رب العالمین نے تسلی میں یہ صورت نازل فرمائی, انا اعطیناک الکوثر. اچھا یہ کوثر کے بہت سے معنی ہیں, حوض کوثر, خیر کثیر, لیکن یہاں پر میں ایک اور معنی کرنے لگا ہوں. مجھے ابھی جدون صاحب نے آتے ہوئے کہا بھی, اشارہ بھی دل, اچھی بات ہے. ایک معنی یہ بھی ہے جو میں اب کر رہا ہوں, انا اعطیناک الکوثر, میرے پیغمبر تیرا سگا بیٹا نہیں ہے, رخصت ہو گیا تو کیا ہوا, ہم نے صحابہ جیسے کثیر روحانی بیٹے تجھے دے دیے ہیں. انا اعطیناک الکوثر, سگی اولاد لے لی ہے, کثیر اصحاب دے دیے ہیں, وہ تیرے روحانی بیٹے ہوں گے. بیٹوں کا تو حال میں نے بتایا ابھی آپ کو. نوح کا بیٹا بھی تھا نا, باپ اس کو کہتا تھا آ جا کشتی میں, وہ کہتا میں پہاڑ سے چڑھ جاؤں گا, میں پہاڑ سے چڑھ جاتا ہوں. ایسے بھی بیٹے ہوتے ہیں. لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کی صورت میں جو روحانی بیٹے میں تجھے دینے والا ہوں وہ تجھ پر جانیں بھی لٹا دیں گے, تن کے کپڑے بھی وار دیں گے, گھر کے برتن بھی لٹا دیں گے, آگ میں کود جائیں گے, سمندروں میں چھلانگے لگا دیں گے, وہ تیرے نام پر کٹ جائیں گے, تیری آبرو کے لیے جانیں قربان کر دیں گے. اس کو ایسے عذاب دے رہا ہوں, انا اعطیناک الکوثر. لیکن خدا بندہ, یہ میں روح محمد کی آپ کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم نمائندگی کر رہا ہوں. لیکن خدا بندہ, اصحاب جیسے بیٹے تو سر آنکھوں پر,
لیکن میرا سگا بیٹا بلوغت کی حدود تک کیوں نہیں پہنچتا؟ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ تیرا بیٹا ہو، سگا بیٹا ہو، بڑا ہو اور نبی نہ ہو، یہ تیرے شایان شان نہیں ہے۔ ابراہیم کا بیٹا اسحاق نبی ہے، اسحاق کا بیٹا یعقوب نبی ہے، یعقوب کا بیٹا یوسف نبی ہے، زکریا کا یحییٰ نبی ہے، داؤد کا سلیمان نبی ہے، اور تو امام الانبیاء ہے، تو میرا محبوب ہے۔ اگر تیرا بیٹا بڑا ہوتا، نبی نہ ہوتا، یہ عیب ہوتا، تیری شایان شان نہ ہوتا، میں نبوت دے دیتا تو ختم نبوت کا کیا بنتا؟ اس لیے میں نے بنوت لے لی، بنوت ابنیت بیٹا، اس لیے میں نے بنوت لے لی، اس لیے میں نے ابنیت لے لی، بنوت لے لی، اس کے بدلے میں تجھے ختم نبوت دے دی۔ ما کان محمد انا اعطینا کے ساتھ ملا کے پڑھا کریں، پھر مفہوم صحیح واضح ہوتا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تین آیتیں ہیں، پہلی آیت میں مقام مصطفیٰ ہے انا اعطینا، دوسری آیت میں مشن مصطفیٰ ہے فصل لربک، اور تیسری آیت میں انجام دشمن مصطفیٰ ہے ان شانئک هو الابتر۔ اللہ میری حاضری کو قبول فرمائے۔ پونا گھنٹہ ہو گیا بات کرتے کرتے، پتہ ہی نہیں چلا، ابھی میں نے اور آگے بھی جانا ہے۔ عشاء میں آپ کے ساتھ جانا ہے، یہ آئے بیٹھے، اچھا میں کہہ رہا ہوں یہ میں نے کہاں دیکھے ہوئے ہیں، اب یہ نہیں پتہ یہ اگلے ہیں لینے والے ہیں۔ بار بار غور سے دیکھیں شاید اب، اچھا جزاک اللہ جزاک اللہ۔ تو میرے آخر میں اپنا وقت 5 منٹ میں، یہ میرے برادر ہیں، ہاں ذکر رہ گیا، اچھا چلے جی، عنوان پھر کبھی انشاءاللہ آپ بلائیں گے اور ہم آئیں گے انشاءاللہ، زندگی رہی تو عنوان کو پھر پورا کریں گے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ۔ بلندیوں پر پہاڑوں پر رہنے والوں، بالائی پر پستی میں، ویرانوں میں، بستی میں، آگ لگا کر ہستی میں تو کہتا پھر یہ مستی میں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ۔ جن و بشر، حور و ملک، سب پر ہے ایک اس کی نظر۔ جن و بشر، حور و ملک، سب پر ہے ایک اس کی نظر۔ شام و سحر اور رات اور دن ایک ہی ہو یہ ورد تیرا، لا الہ
إلا الله حق لا إله إلا الله محمد رسول اللہ. 2 منٹ کے لیے یہ نعت پڑھتا ہے، اس کی نعت سنیں اور اس کی حوصلہ افزائی بھی کریں.